Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس شخص کو جس کو آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو، ہدایت پانے والوں کو۔ ہدایت اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، نہ کسی بڑے کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی چھوٹے کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مولوی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی نبی، حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ عزت شان والی ہستی آپ کے اور ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں رکھی، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہدایت نہیں دیتا۔ بڑے بڑے اللہ کے نبی گزرے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کافروں کے گھروں میں نبیوں کو پیدا کر دیتا ہے اور نبی کے گھر میں کافروں کو پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن باپ آزر جو ہے وہ مشرک اور بت گر ہو کر مر گیا، یعنی ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن ان کی بیوی اور ان کے بیٹے نے بات نہ مانی، کفر کی حالت میں موت آ گئی۔ آپ کے اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال یا 12 سال کی تھی، تاریخ میں اختلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے، تو آپ کی پرورش پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا عبد مناف کرنے لگے۔ عبد مناف حضرت ابو طالب کو کہتے ہیں، ابو طالب ان کی کنیت ہے، ان کا نام اصل جو ہے عبد مناف ہے۔ ابو طالب ان کو شاید اس لیے کہتے تھے کہ ان کے ایک بیٹے کا نام طالب تھا، اس لیے پھر کہتے تھے ابو طالب، یعنی طالب کا ابو۔ ان کا نام جو ہے ابو طالب نہیں ہے، نام ان کا عبد مناف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی۔ 8 سال یا 12 سال کی عمر سے لے کر 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ کی پرورش، آپ سے محبت، آپ کی ایسے سمجھے نوکری کی اس نے، چچے نے، اور ایسی خدمت کی ابو طالب نے، ایسی خدمت کی کہ اس جیسی خدمت کی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی، ایسی خدمت کی اس نے۔ اور نظریات کے اختلاف کے باوجود، نظریہ بھی دونوں کا ایک نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ اور ہے، ابو طالب کا نظریہ اور ہے، نظریات کے اختلاف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا اور آپ کے ساتھ محبت کرنا۔ کہتے ہیں کہ اتنا محبت کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں نہ ہوتے تو حضرت ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے میں اپنے پیٹ میں اس وقت تک ایک لقمہ نہیں ڈالوں گا جب تک میرا بھتیجا محمد نہیں کھائے گا، اتنا محبت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، چاہت تھی کہ میرا چچا کسی طریقے سے کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے، لیکن چچا تھا،
ऐसी सोसाइटी में और ऐसे उनके यार थे, ऐसी बिरादरी थी। अबू जहल जैसे लोग, उतबा, शैबा, उबई इब्न खल्फ, जो दीन के बड़े बड़े दुश्मन थे, वो उनके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, ऐसी सोसाइटी में रहते थे। वो अपनी सोसाइटी से बाहर न निकल सके, रिश्तेदारों को, अपने यारों को न छोड़ सके। इसीलिए कहते हैं कि बुरी मजलिस भी अच्छी नहीं होती और बुरे यार भी अच्छे नहीं होते। जैसे अरबी का मकूला अन्नासु, इंसान जो है अपने यार और दोस्त के मजहब पर चले जाते हैं। जैसे दोस्त का मजहब हो फिर इंसान उसी मजहब पर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपना दोस्त भी चुन के रखिए जो आपके ईमान का दुश्मन ना हो। इसीलिए फरमाते हैं हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कि जाहिल और गलत रवैये वाले दोस्त से बेहतर है कि आप सांप से दोस्ती कर लें। कि सांप से अगर दोस्ती करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी जान का, आपकी जान का दुश्मन है, आपको मार देगा, आप मर जाएंगे और मौत तो वैसे ही आनी है, लेकिन आपका ईमान तो बच जाएगा। लेकिन अगर गलत दोस्त के साथ आपने दोस्ती लगा ली तो वो आपकी जान तो नहीं लेगा, लेकिन आपका ईमान ख़त्म कर देगा, जो आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तो अच्छी मजलिस में बैठना चाहिए और अच्छे दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, दोस्त अच्छे होने चाहिए। जैसा कि शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सोहबत साले रातुरा सालेह कुनत, सोहबत साले रातुरा सालेह कुनत। अच्छे लोगों की सोहबत में अच्छा बनाएगी और बुरे लोगों की सोहबत में बुरा बनाएगी। जैसे वो हमारे सराय की आमतौर पर कहते हैं कि हाँ जी, गोरे बैल को अगर काले के साथ बांधो, रंग तो तब्दील नहीं करता लेकिन आदतें तब्दील कर लेता है। इसी तरह जैसे लोगों के साथ उठना बैठना हो फिर आदमी उसी तरह बन जाता है। इसलिए इनके यार जो थे, दोस्त थे, अबू जाल, उतबा, शैबा, ऐसे बड़े बड़े दीन के दुश्मन, इसलिए उनकी बातों को, उनकी यारी को नहीं छोड़ सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते थे, उनके पीछे लगे रहे। हत्ता कि जब बीमार हो गए हजरत अबू तालिब और ऐसी बीमारी लायक हुई कि उसके बाद ठीक होने का इम्कान न था कि अब ठीक होंगे, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले गए। आप वहाँ पर जाकर बैठे कि मैं अपने चचे को आखिरी वक्त है कलमा पढ़ूँ, लेकिन लोगों का रश लगा हुआ था। अबू जहल, उतबा, शैबा, उसके जो बड़े बड़े यार थे, दीन के दुश्मन, वो सारे मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार में थे कि ये लोग किसी तरीके से उठें और मैं जाकर जो है ना अपने चचे को दीन की, कलमे की दावत दूं। लेकिन अबू जहल ने भी बात समझ ली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आए हुए हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि मैं आखिरी टाइम इनको किसी तरीके से कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लूँ, लेकिन मैं भी आज घर नहीं जाऊँगा, इधर ही बैठा। अबू जहल भी फिर घर न गया, सारे काम छोड़ के उधर ही बैठा रहा कि अबू तालिब को किसी तरीके से अपने मजहब से फेर न ले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मौका नहीं मिल रहा, सबके सामने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास चले गए और जाकर फरमाया कि मेरे चचा, देखो तुमने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की है, खिदमत की है, आपको ये भी पता है कि मेरा दीन सच्चा दीन है और मैं अल्लाह का आखिरी और सच्चा नबी हूँ। ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ते हो, चलो आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में कलमा पढ़ लो ताकि मैं क़यामत के दिन आपकी सिफारिश करके जन्नत में ले जाऊँ। तो अबू तालिब कहने लगा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता है कि तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा है। इन्ना दीन मोहम्मदिन खैर दियान बरिया, तेरा दीन सारे दीनों से अच्छा दीन है और तू अल्लाह का सच्चा नबी है, लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। मेरे भतीजे, लअक़ररतु ऐनका, मैं आपकी आंखों को ठंडा कर देता, आपका दिल खुश कर देता,
لیکن مجھے لوگوں کے آر سے خوف آ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آخری ٹائم تھا ابو طالب ڈر گیا اور بھتیجے کا کلمہ پڑھ جاؤ. میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا ورنہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا. بار بار یہ جملہ کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا, آپ کا دل خوش کر دیتا. میں نے ساری زندگی آپ کی غلامی کی ہے, آپ کی خدمت کی ہے, جو آپ نے کہا میں نے وہ بات پوری کی ہے, آپ کی یہ بات بھی میں ابو طالب پوری کر دیتا. بار بار جب ایسی بات کی نا, ابو جہل نے سمجھ لیا کہ ابو طالب کا جو ہے نا دل نرم ہو رہا ہے, یہ نہ ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائے. فوراً ابو جہل کہنے لگا یا غدر, او غدارہ, اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہا ہے تو. ابو طالب کو کہنے لگا ابو جہل, اور پکڑ کر نا ابو طالب کسی کی حالت میں تھے, پکڑ کر ابو جہل نے اپنی طرف کھینچا اس کو. او غدارہ کہ تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے, اپنے بھتیجے کے پیچھے لگ رہے. جب اس نے ایسی بات کی نا تو ابو طالب نے اس وقت ابا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ سے ابو طالب نے انکار کر دیا. اس نے کہا محمد میرے بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. بس اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا امید ہو گئے کہ یہ میری بات نہیں مان رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غم زدہ ہو کر اسے اٹھ گئے, چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو طالب وفات پا گئے, فوت ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے. والد تو والد ہی ہوتا ہے نا, چاہے جس مذہب میں بھی ہو. فوت ہو گئے. حضرت ابو علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے نبی, آپ کا بوڑھا چچا ابو طالب گمراہ ہو کر مر گیا. حضرت علی کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنے والد کے بارے میں, پھر مجھے کیا حکم ہے کہ میں آپ اپنے ابو کے کفن دفن میں اور ان چیزوں میں شریک ہوں یا نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ, وہ تمہارا ابو ہے, اس کے کفن دفن کا انتظام کرو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. آپ نہ گئے جنازے میں, کیونکہ مسلمان ہی نہیں ہوا, کلمہ ہی نہیں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. تو اللہ پاک نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی, فرمایا میرے محبوب آپ جس کو پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں رب جس کو چاہتا ہوں ہدایت عطا کرتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی تھی, بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے لگے کہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اگر اللہ پاک کسی اور کے ہاتھ میں ہدایت دیتا, پتہ نہیں مجھ جیسے کالے بلال کو بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے نہ ہوتی. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, مجھ جیسے کالے بلال کو بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور ہدایت نصیب اس کو ہوتی ہے بزرگوں جس کے دل میں چاہت ہو, طلب بھی ہو, تھوڑی کوشش بھی کرے, ہدایت لینے کی, ہدایت حاصل کرنے کی آرزو بھی ہو. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ بھی نہیں بدلتا. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, ہدایت پر آنے کی کوشش کریں, پھر اللہ پاک ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں. ترجمہ دیکھ لیں, فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک نہیں ہدایت دے سکتے آپ جس کو آپ پسند کرتے ہیں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. یہاں پر ایک بات سمجھیں, عام طور پر ساتھیوں کو کہا جاتا ہے نا کہ یار نماز پڑھو فلاں کرو, کہتے ہیں استاد جی بڑی کوشش کرتے ہیں آ نہیں سکتے, ٹائم نہیں نکلتا. گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, چھوٹتے نہیں ہیں. آپ ایسے کریں, علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوٹتے, وہ تھوڑا سا ٹائم نکالے, کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے.
تھوڑا سا ٹائم نکال کے مسجد میں یا اپنے گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جائیں، اے اللہ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو قادر ہے، تو مختار کل ہے، تو جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، میرا رب مجھے گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے بچا لے، مجھے گناہوں کے قریب نہ جانے دے، ورنہ اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو گناہوں میں پڑ جاؤں گا، تو مہربانی کر مجھے بچا لے۔ اگر مجھے نہیں بچاتا تو پھر مجھے جہنم کا عذاب میں نہ پھینکنا، مجھے جہنم سے تو بچانا اللہ، میں تو تیرے ہاتھ دروازے پر ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوں، مانگ رہا ہوں اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، میں تو کمزور عاجز۔ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، کچھ دن ایسے دعا مانگیں، دیکھیں کہ پھر اللہ پاک کیسے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں ہدایت کاملہ نصیب